السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ اما بعد، محترم سامعین، جیسا کہ پہلے میں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جادو کا علاج اس کے 4 طریقے ہیں۔ پہلے 2 جو پہلے بیان کر دیے گئے ہیں، تو تیسرا طریقہ یہ ہے کہ علاج بالحجامہ۔ اگر اس کی تاریخ پڑھی جائے تو یہ 1000 سال قبل مسیح سے بھی یہ طریقہ علاج جاری ہے، اور مزید جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس کو بہترین طریقہ علاج ہونے کی سند مل گئی تو یہ مزید فائدہ مند ہوا سطح ارضی پہ رہنے والے انسانوں کے لیے۔ مزید اس میں فائدہ ہوا کیونکہ فرمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب میں معراج پر گیا تو فرشتوں کی جس جماعت سے بھی میرا گزر ہوتا تھا وہ کہتے تھے کہ اپنی امت کو کہو کہ وہ علاج بالحجامہ اپنائیں۔ صرف جادو ہی نہیں بلکہ جو باقی ہمارے امراض ہیں، وہ کمر کا درد ہوا، وہ جوڑوں کا درد ہوا، پٹھوں کا کھچاؤ ہوا، کندھوں پہ وزن بوجھ اور پٹھوں کی کمزوری ہوئی، جتنے بھی امراض ہیں انہیں سب کا علاج اس حجامے میں موجود ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجامہ خود لگوایا، اور یہ فرمایا بھی کہ تم اپنے علاج کے لیے حجامہ اور قسط شیریں، قسط اور باہری بھی اسے کہا جاتا ہے، اس کو لازم پکڑو۔ تو تقریباً جب ذخیرہ احادیث کو دیکھا جاتا ہے تو 70 کے قریب ایسی احادیث ملتی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طریقہ علاج کی افادیت اور اہمیت بیان کی ہے، اور پھر صرف بیان ہی نہیں کی بلکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حجامہ لگوایا۔ اس سے مزید اس کی افادیت بڑھ جاتی ہے۔ تو آج ہم جس طرح باقی معاملات میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں سستی کرتے ہیں عمل کرنے پر، اسی طرح وہ طریقہ علاج جو ہمارے رہنما نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے، ہم اس میں بھی سستی کرتے ہیں اور اس طریقہ علاج کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حالانکہ اس میں کوئی بھی ایسی قباحت نہیں ہے کہ ہم نے کوئی دوائی استعمال کرنی ہے اس کا سائیڈ افیکٹ ہوگا، ہم نے کوئی انجیکشن لگوانا ہے اس کا سائیڈ افیکٹ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو حجامہ کرنے والے کے لیے دعا کی ہے، لیکن آج ہم اس طریقہ علاج کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو محترم سامعین، صرف جادو ہی نہیں، اور الحمدللہ کتنے ہی مریض آتے ہیں جب ان کو حجامہ لگایا جاتا ہے تو جن پر یہ شیطانی اثرات ہوتے ہیں وہ اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر بعض اوقات تو چلانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارا ستیہ ناس ہو گیا ہے، ہمارا کیا حال ہو گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے لیے مفید اور فائدہ مند ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔